اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ناظرین، اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کیسی عورت کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور ہو، مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں اور کچھ یہ کہ اگر مرد مضبوط ہو، طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے، وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ بار بار ہم بستری کی جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیں اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے کس کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب جب اس کو بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی اس کے گھر پر جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا، اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی، ان کی شادیاں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کا اللہ ہی جانتا ہے کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا پھر لڑکی ہوگی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کے پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی، یا پھر دونوں ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آئی تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور عورت اور مرد دونوں کی منی آمنے سامنے آ جائیں تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اسی میں سے 20,000 مخلوقات وہ ہیں جو اس زمین پر ہیں، یعنی کہ جو خشکی میں رہتے ہیں، اور 60,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں، یعنی کہ سمندروں اور پانی میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوقات میں جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے، قیامت تک چل سکے۔ اے شخص، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی یا پھر دونوں ہیں۔ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے گی تو ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین گرامی، آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس کا جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہیں پر دوسرے دن جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں تو کیا گھر کے کسی فرد سے بھی نہیں ملتی ہے۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے اس کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سروے میں پایا گیا کہ جن عورتوں کا BMI یعنی کہ باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں کسی کے جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ وہیں پر اگر آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جڑواں ہے تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان ہوتا ہے۔ وہیں پر اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے، جو عورتیں لمبی ہوتی ہیں، ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو ہارمون کے ذریعے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے جتنی مقدار میں یہ ہارمون نکلیں گے اتنے انڈے نکلتے ہیں، جس سے 2 بچے ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک بے اولاد کو صاحب اولاد کرے، اور جو صاحب اولاد ہیں اس کو اولاد کے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریے گا۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔